بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 2 اکتوبر بدھ کا دن ہے۔ اہم خبریں آپ کے سامنے پہلے جلدی سے رکھتا ہوں۔ تخت الٹنے کا شدید خطرہ ہے، ریڈ زون مکمل سیل ہے۔ اگلا لائے عمل، آج بڑی پریس کانفرنس بھی متوقع ہے۔ عمران خان کے مخالفین کا NRO دینے سے صاف انکار، اور آج دما دم مست کلندر بھی ہے۔ خوف کے بت بھی 3 شہروں میں ٹوٹیں گے، 804 دفعہ بھی لگ رہی ہے۔ ججز کی تحریک، وکلا کنونشن میں ججز کی شرکت بھی ہو رہی ہے، اور سپریم کورٹ میں ایک نئی تاریخ، زندہ قاضی کے پتلے بھی جلائے گئے اور منہ پر فراڈ بھی کہا گیا، ذلیل کیا گیا، اور سپریم کورٹ کو پر تالے بھی لگائے گئے۔ خان کی اہم سماعت پر پیش رفت اچانک روک دی گئی، اور پرویز الہی بھی منظر عام پر آئے ہیں کافی عرصے بعد، اور آئینی ترمیم سے نون لیگ نے شکست تسلیم کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ اب بیرسٹر گور کیا چیئرمین سے ہٹ رہے ہیں، ایک نئے چیئرمین، کیا معاملہ ہے، اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں، اور ایران اسرائیل کا معاملہ جو ہے اس پہ ضرور اہم اپڈیٹس کچھ دوں گا۔ لیکن سب سے پہلے عدالتوں سے قاضی فائز کے ہم نوا کیا کر رہے ہیں۔ 63A میں نظر ثانی کی اپیل تھی۔ قاضی صاحب نے جو بینچ کی تشکیل کے لیے جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں بیرسٹر علی ظفر، ان کا اعتراض مسترد کیا، ریمارکس دیا کہ یہ بینچ ہم پانچوں نے مل کر واردات کی، یعنی پانچوں نے اکٹھے ہی جہنم میں جانا ہے۔ 2022 کا فیصلہ 63A کا جو رجسٹرار کی رپورٹ پر پیش رفت تھی، یہ نظر ثانی کی اپیل 2 سال کے بعد سماعت کے لیے مقرر ہوئی۔ نظر ثانی کے لیے 30 دن ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ یہ آرٹیکل 63A فلور کراسنگ اور سیاسی وفاداری کے خلاف جو چل رہا ہے معاملہ، تحریک انصاف کے اراکین کو آزاد ڈکلیئر کرنے کا معاملہ ہے۔ 2 سال بعد یہ کیس اٹھایا گیا۔ جمال مندوخیل کہتا ہے یہ عام بندے کا کیس ہوتا تو اور بات تھی، لیکن یہ خاص لوگوں کا کیس ہے۔ اور علی ظفر نے یہاں پہ آج بڑی اچھی بات ہے، اس نے کہا عمران خان سے ملاقات کی پہلے اجازت مجھے دیں، مجھے مشورہ وہاں سے لینے دیں، پھر میں دلائل دوں گا۔ جسٹس نعیم اختر اخوان کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس کل کا ٹائم تھا، کیوں نہیں ملے؟ ہم آپ کی ویڈیو لنک پہ بھی ملاقاتیں کرواتے رہے، ابھی بھی کرواتے۔ دیکھیں نا جلدی کتنی ہے فیصلہ سنانے کی، یہ چاہتے ہیں جلدی جلدی پارلیمنٹ کا، کیونکہ 7 اکتوبر کو سیشن ہے، آج 2 اکتوبر ہے، تو ان کی خواہش ہے کہ جلدی جلدی فیصلہ دیں، تحریک انصاف سے معاملہ کی۔ اسی لیے تحریک انصاف کے وکیل مصطفین کاظمی نے روسٹر پر جب آ کے قاضی کو کہا کہ قاضی تم فراڈ ہو، یہ بینچ تم نے جو بنایا ہے، یہ جسٹس امیر الدین خان اور نعیم اختر اخوان کسی صورت میں اس کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ مظہر عالم تو ہے ہی ڈھاک جج، تو یہ غیر قانونی جج ہیں، باہر 500 وکلا کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں فیصلہ تم کیسے ہمارے خلاف ہے۔ قاضی نے کہا بیٹھ جو، پولیس اہلکاروں کو میں بلا لیتا ہوں۔ یہاں مجھے یاد ہے ایک واقعہ، وہ فرانس میں جو ہوا تھا باجوہ صاحب کے ساتھ، اس شخص کا آمنا سامنا ہو تو باجوہ صاحب کی الفاظ ہی تھی، میں پولیس کو بلاؤں گا۔ پھر اس بندے نے جو کہا وہ تو میں یہاں نہیں تو رہا سکتا، آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، لیکن قاضی فائز صاحب نے بھی پولیس بلانے کا کہا۔ کہنے کو وہ کہہ سکتے تھے میں نمبر 1 بھی بلا سکتا ہوں اپنے، اور وہ آتے بھی ہیں سادہ کپڑوں میں، وہی ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ یہ پولیس کے ساتھ جتنی وارداتیں آپ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ سادہ کپڑوں میں یہ نمبر 1 نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد مصطفین کاظمی صاحب کو عدالت سے نکال دیا گیا، اور انہوں نے بہرحال پاکستان کی امنگوں پر ان کی ترجمانی کی۔ آج جمال مندوخیل نے آج یہ کہا کہ نوٹس جو جاری ہوا، اور ان کو مصطفین صاحب کو سگا نوٹس جاری کروایا جائے فاروق وڑائچ سے، اور قاضی نے کہا باہر جا کے ابھی یوٹیوب کمرہ عدالت سے شروع ہو جائیں گے۔ اسے یہ نہیں پتہ عدالت ابھی چل رہی ہے تو یہ شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ترمیمی آرڈیننس کا معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ قاضی فائز نے کہا کہ آپ ہمیں دھمکیاں دیتے رہے ہیں۔ پریکٹس پروسیجر کیس میں بھی قاضی نے وہ ڈسکس کر دیا کہ وہاں بھی تحریک انصاف نے اس کی مخالفت کی تھی، یہاں بھی کر رہے ہیں۔ علی ظفر نے کہا پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں بینچ کی جو تشکیل ہے وہ آئین کے مطابق نہیں، 3 رکنی کمیٹی بینچ بنانے کا فیصلہ کرتی ہے، آپ اکثریت کی رائے کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ 2 ممبران بیٹھ کے بینچ کیسے بنا سکتے ہیں آپ؟ پہلے تو میں اس کا منصور علی شاہ صاحب کا خط پڑھتا ہوں، قاضی نے کہا نہیں ہمیں شرمندہ نہ کرو، یا تو پھر میرا بھی جواب بھی ساتھ پڑھو۔ اب جسٹس منیب کی غیر موجودگی میں علی ظفر نے کہا کہ اب دیکھیں جب آپ خود سینئر جج تھے بندیال کے دور میں تو چیمبر ورک پر چلے گئے تھے، آج 30 ستمبر سے جسٹس منصور اس کا حصہ ہے، وہ غیر موجودگی میں آپ نے بینچ بنا دیا، مطلب آپ منافق ہیں دوسرے معنوں میں۔ لیکن قاضی نے ضد نہیں چھوڑی، وہ ڈٹا ہوا بھائی، وہ کہتا ہے میرے عمل میں شفافیت ہے، میں ٹھیک کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ یہ 5 جج بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سارے بینچ کی تشکیل کا اعتراض مسترد کرتے ہیں۔ علی ظفر صاحب یہاں پہ تھوڑے پریشان تھے کہ یہ بدماشی اس طرح کی سر عام بینچ تشکیل دینے والی کمیٹی کے ممبران خود ہی بینچ کا حصہ، اس کی تشکیل کو خود ہی قانونی بھی قرار دینے، کرے کیا؟ یہ وہی پرانی واردات قاضی نے شروع کر دیا، ہم پاکستان بنانے والے ہیں، توڑنے والے نہیں، ہم نے مشرف کے بھی کیس سننے، ہم نے فلاں کیا ڈھمکا کیا، وہی ساری پرانی اپنی انہوں نے ہسٹری کھولی۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ مجھے فل کورٹ سے مسئلہ نہیں ہے، اب فل کورٹ کا اگر بینچ بنے تو پھر انہیں پتہ چلے، لیکن ابھی چونکہ بینچ میں ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے پر تیار نہیں ہے۔ اب علی ظفر نے کہا آپ کو جلدی کیا ہے قاضی صاحب، اتنی جلدی کیا ہے کہ نظر ثانی کی اپیل آپ نے لگا لی اور یہاں پہلے آپ کے رولز بنے ہی نہیں، کون سنے گا کون نہیں؟ قاضی نے کہا نہیں میں نے نظر ثانی کے تمام مقدمات لگا دی، میں سنوں گا ان کو، جلدی جلدی سنوں گا، ختم کروں گا۔ ابھی بھی دیکھیں 1:30 بج گئے، آپ نے ابھی تک میرٹ پر ایک لفظ نہیں کہا۔ سادہ سے آئینی سوالات ہیں، ان کا جواب دیں۔ 63A کے جو فیصلے ہیں اس میں عدم اعتماد سمیت جو آئین شکن
شکیں تھی وہ کیا فعال ہو چکی ہیں غیر فعال؟ علی ظفر نے کہا نہیں، جب تک فیصلہ لکھنے والا جج جسٹس منیب نہیں بیٹھتا یا عمران خان سے مجھے اجازت نہیں ملتی میں اس کے دلائل نہیں دوں گا۔ پھر یہ اب کل 12:30 بجے تک ملتوی ہوا معاملہ۔ اس کی سب سے اہم بات دیکھیں جو اس کیس کی، آج 13 ججز جو ہیں یہ خط لکھ کر عدم اعتماد کر سکتے ہیں، قاضی پر ابھی بھی کر سکتے ہیں اعتماد، لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہے ججز انتظار کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ 63A سمیت پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا کوئی فیصلہ دے، کوئی آئینی ترامیم کا کوئی معاملہ سامنے آئے، اس کے بعد پھر یہ لوگ ایکشن لیں۔ اس کے لیے تیار ہیں، یقین کرو تھوڑے تیار ہیں، صرف فیصلے کا انتظار ہے، تھوڑے 13 تھوڑے ٹھک 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 کر کے گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ جو 2/3 اکثریت ہے ججز کی، یاد رکھیں یہ 17 کا کوٹ ہے نا، 2 کر لیں 19 میں لا لیں ایڈاک وغیرہ جو بھی کر لیں، لیکن 2/3 اکثریت سے 13 جج کھڑے ہیں ایک طرف۔ اسی لیے سپریم کورٹ میں ججز بڑھانے کی تعداد کی حکومت کوشش کرتی رہی، لیکن اب حکومت میں دیکھیں نون لیگ پیچھے ہٹ رہی ہے۔ نون لیگ نے ہتھیار ڈال دیے، ہاتھ کھڑے کر دیے، آئینی ترامیم پر سرنڈر کر دیے، مولانا فضل الرحمان کے گھر چکر لگاتے رہے، 2 دن میڈیا کی سرکس لگاتے رہے، لیکن نون لیگ نے ناکامی تسلیم کر لی۔ شہباز شریف بھی آیا، اسحاق ڈار بھی آیا، محسن نقوی بھی گیا، نواز شریف سے ٹیلی فون پر بات بھی کروائی، لیکن آئینی ترامیم پر یہ لوگ ناکام ہو گئے۔ اب اعظم نذیر طاہر وفاقی وزیر قانون تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر 63 پر بھی فل کوڈ بنا دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو اب یہ معاملہ باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ نے بلاول زرداری کو دیا ہے، اسے بلا کے کہا ہے زرداری کے بیٹے یہ لو آئینی ترامیم کرا کے دکھاؤ، یہ تمہارا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، اگر تم پاس ہوئے تو وزیر اعظم لگائیں گے تمہیں۔ اب وہ سر سے لے کر دم تک کا زور بھی لگا رہے ہیں، اپنے بچپن کے جو واقعات ہیں وہ بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں، میرا بچپن کیسے گزرا، میرا بچپن کس نے چھینا، کیا ہوا بچپن میں، دکھیا شکل بنا کر معصومیت سے کہتے ہیں میرا بچپن چھیننے والوں میرا بچپن لوٹا دو۔ بچپن کی یہ کہانیاں 55 میں سنانی ہے، کابینہ میں جو کردار ہے جا کے ان سے پوچھے 1996 میں اس کا بچپن نواز شریف نے لوٹا، اس کے والد زرداری کی کرپشن کیسز میں کس نے ڈالا، نواز شریف نے، شہباز شریف نے، مریم نواز نے کیوں ڈالا بلاول کے، مطلب کیوں اس کے باپ کو ڈالا جیل میں۔ اب یہ قصوروار وہ لوگ ہیں، ان سے پوچھیں، یہ جن کے ساتھ بیٹھا ہوا یہ جفیاں ڈالتے ہیں، یہ آ کے بچپن میرا کہاں گیا کیسے لوٹا کہانیاں، فیصل واڈا سے پوچھ رہے، بے شک اس کا بھی بچپن ایسے ہی ہوگا۔ دیکھیں اصل میں انہیں مایوسی ہو رہی ہے کہ آئینی ترامیم، فیصل واڈا بھی کہہ رہے تھے کہ آئینی ترامیم ہو جائیں گی، پی ٹی آئی جو مرضی کر لے، اس کا بھی بچپن کا یہی کوئی معاملہ ہوگا ان دونوں کا۔ اب انہیں پتہ نہیں اصل میں کہ عوام کے پاس معاملہ جائے گا پھر کیا ہوگا۔ ابھی تو خان کی ہدایات کا انتظار ہے نا، خان کا آپ کو کیس ہے، آپ کو پتا آج توشہ خانہ پارٹ 2 اس کو بھی بتا دوں بھول جو اس سے پہلے، بشرا بی بی اور خان کے خلاف وہ اچانک ملتوی کیا گیا، اب اس میں طریقے سے آپ کو نیا وکیل کرنا پڑے گا، وہ کل ملاقات میں فیصلہ ہوگا۔ بیرسٹر علی ظفر کے ساتھ بھی 63A سے متعلق عمران خان ہدایات دیں گے، اور انہیں بھی دیکھیں ہدایات خان کی بڑی صاف اور سیدھی سادھی ہیں، وہ چاہے عدالت کے اندر ہوں، سپریم کورٹ میں کیسز سے ہوں، احتجاج سے متعلق ہوں، پارٹی کو ہوں یا تحریک انصاف کی قیادت کو ہوں، بیشک وہ مشکلات کا شکار نظر آ رہے ہیں، بہانے بھی کہ تیاری نہیں ہے، ڈی چوک پہنچنا مشکل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے جو رکاوٹیں پابندیاں لگائی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی 3 شہروں میں جو احتجاج کا اعلان، میاں والی میں صرف دفعہ 144 لگا گئے، باقاعدہ کرفیو لگایا، موبائل سروس بند ہے، کنٹینرز لگے ہیں، اور تو اور پنڈی میں بھی کنٹینرز دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ عوام نے عدلیہ کی حفاظت اور آئین کی سربلندی کے لیے اب نکلنا ہے۔ فیصل آباد کے داخلی راستے بھی سارے بند، پنجاب پولیس اور کنٹینر 2 ہی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، بہاولپور اور ملتان کے ملانے والے روڈ بند، وہ نقشہ آپ دیکھیں پورا پڑا ہوا، اس پہ پورے کا پورا بہاولپور سیل لگ رہا ہے۔ اب اسلام آباد میں ریڈ زون سیل، اگر میں ابھی آپ کو ان تینوں شہروں کی اگر بات کروں جو میاں والی، تو وہاں تو یہ یقین کریں جس طرح مقبوضہ کشمیر میں کرفیو لگا ہے، کالا باغ کا پل بھی بند، جنا برج بھی بند، اس کے ساتھ سی پیک کا جو روڈ ہے وہ بھی بند، چکوال روڈ وہ بھی بند، میاں والی کو بالکل الگ تھلگ کر دیا گیا یہ، اور یہ خان کا آبائی شہر ہے، انہیں پتہ ہے لوگوں نے یہاں نکلنا ہے۔ اب اس کی دیکھیں تقریباً 19 لاکھ 20 لاکھ آبادی ہے، اور اس میں ٹوٹل پولیس کے جو تھانے ہیں وہ 20-25 تھانے ہیں، ہر جگہ 20-25 لگا لیں اہلکار تو یہ 400-500 لوگ بنتے ہیں۔ اب میاں والی کی عوام نکلے، جس طرح پنڈی میں لوگ سختیوں اور پابندیوں کے باہر نکلے، وہاں تو بلکہ پنڈی میں انہوں نے گلی محلوں میں بھی کنٹینر لگائے ہوئے تھے، بہاولپور تو یہ تو بھی باقی علاقے پھر بہتر ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنان تینوں شہروں میں جنگی حکمت عملی کے انداز سے نکلنے کو تیار ہیں، پولیس کو تھکا تھکا کے دڑا کر گرا کر تنگ کریں گے، وہاں رینجرز بلائے گی تو پھر تحریک انصاف کے لوگ بھی دوسرے شہروں سے آ جائیں گے۔ اب فیصل آباد بڑا اہم حلقہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں، یہاں تحریک انصاف نے مکمل کلین سویپ کیا ہوا ہے، ایک طرف ڈاکٹر نثار جٹ کے ڈیرے پر محاصرے کیے ہوئے ہیں، دوسری طرف صاحبزادہ حامد رضا کے جو مدرسہ قیام پاکستان سے بنا اس پہ بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، ادھر جمشید دفتی کے مظفر گڑھ گھر میں چھاپے مار کے سامان لوٹ کے لے گئے، اس کے ساتھ تو پتہ نہیں کہ کیا زد ہے یار۔ بہرحال یہ بار بار پولیس جہاں جہاں تعینات کر رہے ہیں، اور سول کپڑوں میں انہوں نے خاص طور پر جو لوگ نامعلوم لوگ لگائے ہوئے ہیں،
لیکن اس دفعہ عوام نے تیاری کی ہوئی، آنسو گیس ماسک بنانے سیکھ لیے ہیں، لڑنا سیکھ لی ہے پرامن انداز میں. اور علی امین گڈھا پور ڈی چو کی اسٹریٹجی جمعے کی بتائے گا. اب یہ جو ہی معاملات پیک پر پہنچیں گے، آج تینوں شہروں کے احتجاج، اس پر بھی غور و فکر ہو رہا ہے. اور تحریک انصاف کے اندر آپ کو پتہ ہے قیادت کا معاملہ بھی ہے، اس میں قیادت کے وہ لوگ جو سامنے نہیں آ رہے انہیں سائڈ لائن پہ کرنا اور نئے لوگوں کو سامنے لانا، یہ بڑا اہم معاملہ ہے. دیکھیں عوام کو یہ متنفر کرتے ہیں بزدل قیادت. تحریک انصاف کے ورکرز پر غصہ آتا ہے، ناراضگی آتی ہے، میدان میں خود آتے نہیں. اب بہت ساری آپ کو پتہ ہے خبریں ہیں، لیکن بہرحال بیرسٹر گور کے بارے میں آپ دیکھ لیں، ان کے بارے میں کل بہت ساری خبریں تھیں کہ عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے انہیں اور اسد کیسر کو لگایا جائے. میں نے تو اسد کیسر صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا فی الحال ایسی کوئی بات کنفرم نہیں ہے، ہوئی تو سامنے آ جائے گی. اگر ہو بھی تو یہ انتظامی معاملات میرے خیال میں اتنے بڑا اہم معاملہ نہیں ہے. بیرسٹر گور آج انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے وہاں الیکشن کمیشن کے دفتر پہنچے ہوئے تھے اور وہاں ان سے ریکارڈ ان کا دیکھیں الیکشن کمیشن نے ریکارڈ بھی پولیس اٹھا کے لے گئی تھی دفتر سے، کمپیوٹر سامان. اب وہ کہہ رہے ہیں ریکارڈ لا کے دکھاؤ، انہیں پتہ ہے ریکارڈ ان کے پاس ہے ہی نہیں کیونکہ اٹھا کے خود لے کے گئے. تو انٹرا پارٹی کا معاملہ حل نہیں کرتے، وہاں جے یو آئی اے این پی سب کا حل کر دیا. اب دیکھیں ججز سے، وکلا سے، عوام سے انہیں سب سے بڑا سرپرائز جو ملے گا سپریم کورٹ کے، ابھی جس طرح باہر بھی احتجاج دیکھا آپ نے کہ سارے راستے انہوں نے بند کیے ہوئے تھے، اس کے باوجود وکلا کی بہت بڑی تعداد اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کی طرف رواں تھی. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سٹنگ چیف جسٹس کی جس طرح سپریم کورٹ کے بعد پتلے بنا کے جوتیاں ماری جا رہی ہیں، اسے آگ لگائی جا رہی ہے. اس سے پہلے وکلا کو گرفتار کرنا، روکنے کی ہر کوشش کی لیکن کر نہیں سکے. اور ابھی تو جو کنونشن شروع ہوں گے، جیسے میں نے پہلے کہا، جیسے افتخار چودھری کی بحالی کے دوران ہوئے تھے، اب تو اس میں آپ کو پتا ججز بھی کھل کے بولیں گے. ابھی ان کے آپ کو پتہ خطابات جو نظر آئیں گے، اور قاضی کا استعفیٰ، آئینی ترامیم اور پھر تحریک، یہ سب کچھ آپ کو ہوتا ہوا ایک ساتھ نظر آئے گا. ایک ابھی اہم معاملہ اسلام آباد کی تینوں حلقے جو ہے اس کی الیکشن ٹریبیونل میں پیشی تھی، جسٹس طارق محمود جہانگیری کر رہے تھے. اب وہ الیکشن ٹریبیونل پٹیشنز جو تھی وہ بحال ہوگی، یاد رکھیں پہلی سماعت تھی لیکن اچانک بحکم ثانی کاز لسٹ کینسل ہوگی. آج یہ سٹے دیا ہوا تھا چیف جسٹس عامر فاروق نے. یاد رکھیں یہ وہ ٹیسٹ کیس ہے، یہاں سے مینڈیٹ کی واپسی کا آغاز ہوگا. یہ میری بات یاد رکھیے، اگر یہاں معاملہ ٹھیک ہوا تو آپ کو پورے پاکستان میں مینڈیٹ کی بات، جب بھی مینڈیٹ طریقے صاحب کو ملنا یہاں سے شروع ہو جائے گا معاملہ. اچھا اب آخر میں جو سب سے اہم کل رات کو ایران کا اسرائیل پر 181 بیلسٹک میزائل کا حملہ، یہ پاکستان پہ اس کے اثرات کیسے پڑیں گے؟ اصولاً تو مجھے ویلاگ کل کرنا چاہیے تھا لیکن میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی. اب اس میں جو خوشی کی بات وہ یہ تھی کہ امت مسلمہ کے میں دیکھ رہا تھا تمام فرقے، مسالک، سوچ، نظریات کل اکٹھے نظر آ رہے تو خوش تھے. وہ خوش تھے کہ مظلوم غزہ کے لوگوں کی آواز سنے گی. آتش بازی کی طرح فضا میں وہ جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے میزائل. اب حقیقی معنوں میں تو دیکھیں مسلمانوں میں خوشی کی وجہ کہ فلسطین میں 41,000 شہادتیں ہوئی ہیں، 41,000 جو اسرائیل بمباری کرواتا ہے. لبنان میں بھی دیکھیں انہوں نے بھیجے ادھر مہاجرین، اور جب وہ لوگ وہاں پہنچے پھر اوپر سے بمباری. یہ جنگی، انسانی اصول، اخلاقی، آئینی، قانونی، انسانی تمام اصول، اور ایک 58 اسلامی بہنوں کا ایک سوتیلا بھائی ایران جو نغمے ترانے بنانے کی بجائے اس دفعہ 180 میزائل ٹھوک دی اس نے. اب حسن نصر اللہ اور جو حزب اللہ کے رہنما اور اسماعیل ہانیہ یا حماس کے، ان کی شہادت کا ایران نے کام نے جواب دیا ہے اور اس کو اپنا دفاع قرار دیا ہے. اسرائیل نے جو ایئر ڈیفنس سسٹم نے کافی سارے حملے روک لیے، پھر امریکہ کے بحری جہاز بھی مدد کرتے رہے، اور پھر جارڈن، اردن جو ہے دیکھیں وہاں کے دارالحکومت سے باقاعدہ میزائل گراتے رہے. مسلمان ملک ہے وہ، اب ایران ہوں گے تو، لیکن پھر بھی اسرائیل کے شہر و تل ابیب اور یروشلم پر گرے، کچھ زخمی بھی ہوئے. پھر اسرائیل کے اندر جو شوٹنگ کا معاملہ، اس میں بھی 10 لوگوں کو گولیاں مارنے کا معاملہ ہے. اب دیکھیں یہ میری ذاتی رائے کہ اب امن ہوتا ہوا نظر ہمیں نہیں آئے گا. یہ مڈل ایسٹ میں اب ایک عرصہ امن ہوگا نہیں، بہت مشکل ہے. جب تک کوئی بڑی تبدیلی ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بندہ نہ آئے جو جیسے افغانستان سے انخلا ہوا، اس طرح مڈل ایسٹ کا معاملہ طے کریں. 6 سال کی عمر میں میرے خیال میں ہم نے سننا شروع کیا تھا، بچپن میں دیکھا کرتے تھے، آج 40 سال سے ہو گئے سنتے ہوئے بھی، تو باقی زندگی میں لگ رہا ہے ایسے ہی ہوگا. لیکن اب یہ دیکھیں ایران، اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ایران اب نیوکلیر ٹیکنالوجی کی طرف لازمی جائے گا. اگر انہیں حاصل نہیں کی تو وہ لازمی جائے گا، اور کر لیا تو اب دنیا کے سامنے رکھ دے گا اسے. ابھی مغرب اور اسرائیل کو سب کو یہی خطرہ ہے کہ کیا یہ ایران کے پاس ٹیکنالوجی ہے یا نہیں. اسی خطرے کے پیش نظر متحد ہے، ورنہ اب تک انہوں نے کب کا حملہ کر دینا تھا. اور ایران کو اس ٹیکنالوجی سے روکنے کے لیے، نیوکلیئر اور کمزور کرنے کے لیے پچھلے دیکھیں 40 سالوں میں بڑے ٹارگیٹ ہٹ کیے. ایران کے تمام ایٹمی سائنسدانوں، ڈاکٹر محسن فخرزادہ جیسے، ایران کے پسداران انقلاب قاسم سلیمانی جیسے سپہ سالار، ان کے دفاعی اعتبار سے سفارتکار، مطلب انہوں نے اسرائیل نے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ شہید کیے ہیں. لیکن اس کی میں نے پورا دفاع کا وہ ٹویٹر پہ لکھا اپنا سارا.
ایران کی حکمت عملی تھوڑی ذرا مختلف ہے، وہ ملیشیا کے حساب سے پراکسیز کے حساب سے، کیونکہ دفاع میں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. امریکہ اسرائیل تو بہت طاقتور ہے اس معاملے میں، لیکن انہوں نے جہاں لبنان میں حزب اللہ بنائی، عراق میں، اور پھر جہاں افغانی بھی جنگجو کے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی بڑی آپ کو بتاؤں مزے کی بات. اسی طرح عراق میں بنائی، آپ دیکھ لیں وہاں فلسطین میں بنائی، بہت بڑے بڑے انہوں نے گروپ بنائے، اس میں انصار اللہ بنایا، کتائب اسلامک جہاد بنایا، بحرین تک ان کی پراکسیز موجود ہیں، افغانستان میں فاطمیون بریگیڈ تک موجود ہے، غزہ میں ان کے پاس پراکسیز موجود ہیں، کسی حد تک پاکستان اور ہندوستان میں بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ لیبیا ہے، وہاں یمن ہے. تو انہوں نے اپنا پورا ایک سیٹ اپ، جہاں جہاں امریکہ اور اسرائیل کے مفادات ہیں، ایران نے ایک نظام بنایا، بڑا ہے، چھوٹا ہے، کمزور ہے، پتلا ہے، لمبا ہے، جس طرح کے بھی انہوں نے بنا لیا ہے. اب نقصان کس کا ہو رہا ہے، فائدہ کس کا ہو رہا ہے، یہ سب جانتے ہیں. دیکھیں ایک نظریے کا معاملہ ہے، اس میں شہادتیں بھی ہیں، شخصیات کا معاملہ تو ختم ہو چکا ہے. تو ایران بہرحال کوشش کر رہا ہے. پاکستان کے پاس جو ایٹمی طاقت ہے، پاکستان ایک دھمکی، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آج اگر کہہ دے کہ اسرائیل چھوڑ دو مسلمانوں کو ورنہ آ رہا ہے ادھر سے خوری، وہ جو کہتے تھے وہ خادم رضوی صاحب، بات صحیح تھی ان کی، وہ کہیں یقین کریں اسرائیل رک جائے گا. صرف ایک دھمکی دیں، صرف ایک دھمکی، نہیں دے سکتے. ان میں سے کسی ایک کی جرت نہیں ہے کہ وہ اتنی بات کر سکے. محمد بن سلمان کہہ رہا ہے میں صرف اپنے شہریوں کا، حالانکہ خادم حرمین شریف ہیں نا، آپ کہتے ہیں جی ہم صرف ذمہ دار ہیں اپنے ملک کے، اوروں کی نہیں ہماری ذمہ داری. تو ایسے میں کوئی ایک آدھا کھڑا ہو گیا، باقی مسلمانوں کے لیے جو ظلم و ستم، دیکھیں پہلے فلسطین تھا، پھر لبنان تھا، پھر یمن آیا، اب اس کے بعد وہ سلسلہ بڑھتا بڑھتا آہستہ آہستہ کدھر سے مطلب پوری دنیا میں پھیلاتے جا رہے ہیں. اس جنگ کو اسرائیل پھیلاتا جا رہا ہے، کم ہونے کا نام نہیں لے رہے. انہیں کہا گیا الیکشن سے پہلے امریکہ کہ آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں. اگر ٹرمپ آ گیا تو پھر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اور اس دوران ان کے جو سہولت کار ہے جو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے، جو ایک جلوس نہیں نکلنے دیتے، ایک جلسہ نہیں کرنے دیتے، جھنڈا نہیں اٹھانے دیتے فلسطین کا، وہ یہاں موجود ہیں، رجیم چینج والے. اور انہیں کی بدماشی یہاں پہ جو کچھ اسرائیل وہاں کر رہا ہے، دھڑلے سے کر رہا ہے، وہی چیز بدماشی یہاں پاکستان میں چل رہی ہے. آپ کے سامنے دن دہاڑے ہو رہی، چاہے وہ عدالتوں میں جج کر رہے ہوں، آپ کے سامنے دیں، جو کر سکتے ہیں کرنے والا معاملہ ہے. تو عوام ہی کرے گی، جو کر سکے کرے. کمزور ہو گئے پھر وہ شک طاقتور ہو. اور اس پہ انشاءاللہ میں کوشش کروں ایک پورا تفصیل سے ویلا کروں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.